الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں سورہ کوثر، جو کہ بہت ہی پیاری اور بابرکت ترین سورت ہے اور قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، جو کہ 30ویں پارے کے آخر میں موجود ہے۔ آج میں اس کا ایک ایسا وظیفہ لائی ہوں کہ 2 دن کے وظیفے سے انشاءاللہ تعالی اتنی رزق میں برکت ہوگی، اس قدر برکت ہوگی کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے، مال و دولت کے انبار لگ جائیں گے اور رزق کی فراوانی ہو جائے گی، اور اتنا رزق ہو جائے گا کہ سارے رشتہ دار جو کل کو آپ سے پیچھا چھڑاتے تھے، آج وہ آپ کے آگے پیچھے پھرنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ سورہ کوثر کا ایسا خاص وظیفہ ہے جس کے کرنے سے ہر انسان مال و دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، عزت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ رشتہ دار جو کل کو آنکھیں دکھاتے تھے، آنکھیں پھیر گئے، یا مال و دولت نہ ہونے کی وجہ سے، رزق نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے آپ پر دروازے اپنے بند کر لیے، تو آج جب آپ یہ وظیفہ 2 دن کا کریں گے اور آپ کے پاس مال و دولت کے انبار لگ جائیں گے، تو آپ لوگوں کے رشتہ دار خود آپ کے پاس آئیں گے بھیک مانگنے کے لیے، آپ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے۔ تو میں اپنا وظیفہ شروع کروں گی، اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں، ہمارا چینل روحانی وظائف ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ویڈیو کو لائک بھی کریں، ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ضرور آن کیا کریں۔ تو ویورز، ہم آپ کے لیے ایسے وظائف لاتے ہیں جو کہ قرآن و سنت کے لحاظ سے ہوتے ہیں۔ اب آپ لوگ یہ جب وظیفہ دیکھ رہے ہوں گے، کچھ لوگ یقین نہیں کریں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 2 دن صرف وظیفہ کریں اور پیسوں کے انبار لگ جائیں، 2 دن صرف وظیفہ کریں اور ہم پر پیسوں کی برسات ہونا شروع ہو جائے۔ تو میں صرف اتنا کہوں گی کہ اللہ کی ذات جب انسان پر مہربان ہو جاتی ہے، اللہ کی ذات جب انسان کی سننے لگتی ہے، اس کی دعائیں قبول کرنے لگتی ہے، تو 2 دن تو کیا 2 لمحے بھی نہیں لگتے، آنکھ جھپکنے کی دیر ہوتی ہے اور انسان کے راستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ دیکھیں، انسان پڑھتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے اور اس کے بعد محنت کرتا ہے، ہر جگہ پہ انٹرویوز دیتا ہے نوکری وغیرہ کے لیے، جاب وغیرہ کے لیے، لیکن کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ پھر اچانک سے کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ انٹرویو میں پاس ہو جاتا ہے، اس کے آگے پیچھے دولت کی ریل پیل شروع ہو جاتی ہے، گاڑی بنگلہ ہر چیز ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب کس لیے؟ یہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات اس پر مہربان ہو جاتی ہے۔ اپنے بندے پر جب وہ مہربان ہوتا ہے تو اپنے بندے کو اتنا نواز دیتا ہے، اس قدر نواز دیتا ہے کہ بندے کا دامن بس بھرتا ہی جاتا ہے۔ تو رب تعالی کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، یہ محاورہ ایسے ہی نہیں بنا، یہ محاورہ بہت ہی خاص محاورہ ہے کہ جب بندہ اللہ کی ذات سے مانگ مانگ کر تھک جاتا ہے تو رب تعالی اسے ضرور ایک نہ ایک دن نوازتا ہے۔ جیسے انسان نیکیاں کرتا ہے اور نیکیاں کرتے کرتے اس کی عمر بیت جاتی ہے، لیکن سامنے کچھ خاص نظر نہیں آتا، کچھ ایسا نظر نہیں آتا کہ ہم یہ نیکیاں کر رہے ہیں تو کہاں پر جا رہی ہیں، لیکن جب انسان مرے گا، اس دنیا سے جائے گا، تو قیامت کے دن اس کے ایک ایک درود پاک پڑھنے، سبحان اللہ کہنے کے بدلے
والے اللہ کا ذکر کرنے کے بدلے جنت میں عالیشان اس کے لیے محل تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ جب بندہ وضو کر لیتا ہے تو وضو کر کے جب بندہ سارا دن اللہ کی عبادت میں گزار دیتا ہے تو جنت کی طرف اپنے راستے آسان کرتا جاتا ہے۔ ایسے ہی جب بندہ بے روزگار ہوتا ہے اور اللہ کی ذات سے با امید رہتا ہے بلکہ نا امید نہیں ہوتا ہے تو اللہ کی ذات اسے ضرور عطا فرماتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسی سورت ہے جو کہ قرآن پاک کی ہے تو سب سے چھوٹی سورت، لیکن اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ پہلے بھی آپ نے اس چینل پر اور بھی یوٹیوبز کے مختلف چینلز پر آپ نے سورہ کوثر کے وظائف دیکھے سنے ہوں گے، لیکن آج جو میں آپ کو سورہ کوثر کا وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، ایسا وظیفہ آج تک آپ نے نہ دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا۔ بہت ہی باعمل صوفی رحمہ اللہ کا تعالیٰ کا یہ وظیفہ ہے۔ آپ یہ وظیفہ اگر کر لیں ایک دفعہ، اس وظیفے کے کرنے سے آپ دیکھیں گے اگر فوری طور پر آپ کو اثر نہ بھی ہوا تو دیکھیے گا آنے والے دنوں میں کس طرح سے اثر ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ہاتھ پیسوں سے بھر جائیں گے اور رزق اتنا مل جائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کہیں پر گھر خریدنا چاہتے ہیں، زمین خریدنا چاہتے ہیں، کوئی پلاٹ وغیرہ خریدنا چاہتے ہیں، کوئی شاپنگ مال خریدنا چاہتے ہیں، کوئی دکان خریدنا چاہتے ہیں، تب بھی اگر آپ یہ عمل کریں تو بھی اس عمل سے آپ کو وہ چیز جو آپ چاہتے ہیں من پسند وہ آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ تو اپنا خاص وظیفہ بتاؤں گی، اس سے پہلے میں ایک حاجت روائی کا وظیفہ آپ کو بتا دوں کہ سورہ کوثر کا یہ وظیفہ آپ نے کئی بار سنا ہوگا، جیسے کہ 129 بار پڑھیں تو 129 بار مرتبہ ہی سنا ہوگا۔ تو آپ کا جو بھی مقصد جو بھی حاجت ہوگی اس کو ذہن میں رکھ کر اگر آپ نے 129 مرتبہ اس وظیفے کو کرنا ہے، اس عمل کو آپ نے صرف ایک مرتبہ ہی کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کا جو بھی مقصد ہوگا جو بھی حاجت ہوگی اللہ ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ وظیفہ مکمل ہونے کے بعد ضرور دعا مانگنی ہے۔ آپ نے نماز فجر کے بعد ایک تسبیح درود پاک کی اور درمیان میں 129 مرتبہ 129 ٹائم آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، آخر میں ایک تسبیح پھر سے درود پاک کی پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ اس کی برکت سے آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ جو کوئی مشکل حاجت میں جو جس کو چاہیے کہ جیسے ایمرجنسی ہم کوئی چیز چاہتے ہیں، فوری ہم چاہتے ہیں کہ ہماری وہ فوری طور پر چیز پوری ہو جائے، وہ حاجت پوری ہو جائے، مشکل سے مشکل پریشانی سے نکلنے کے لیے، ہر جائز حاجات پوری کرنے کے لیے آپ نے بعد نماز عصر اول آخر آپ نے درود ابراہیمی 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی 7 بار آپ نے پڑھنا ہے اول آخر، اور درمیان میں سورہ کوثر کو 60 بار آپ نے پڑھنا ہے، 60 ٹائم پڑھ کر اللہ کے حضور نہایت عاجزی اور پختہ یقین کے ساتھ اپنی حاجت اور مشکل کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی دن عمل کرنے سے آپ کی ہر جائز حاجت پوری ہو جائے گی اور ہر مشکل اور پریشانی سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ جو آج میں خاص وظیفہ لائی ہوں، آپ چاہیں تو اس وظیفے کو کریں، اپنی مٹھی بند کریں، جب کھولیں گے تو آپ کے ہاتھ خزانے سے بھر جائے گا، یعنی اس قدر یہ مجرب ترین عمل ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ کرنا آپ نے اس طرح ہے کہ کمرے میں تنہائی میں آپ نے بیٹھ جانا ہے، جہاں پر کسی قسم کا کوئی شور شرابہ نہ ہو، مکمل یکسوئی کے ساتھ پہلے آپ نے 2 نفل ادا کرنے ہیں، بندگی اللہ تعالیٰ کے 2 نفل آپ نے ادا کر کے، اور اس کے بعد آپ نے جائے نماز پر اپنے ہاتھ بلند کر لینے ہیں، تسبیح اپنے جو کاؤنٹنگ والی تسبیح ہوتی ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھ لینی ہے، انگلی میں ڈال لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ درود پاک آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے انا اعطیناک الکوثر، یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر آپ نے فصلی لربک وانحر، یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے ان
सानियाका हुवल अबतर, और फिर 100 मरतबा आपने सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपने दुरूद पाक पढ़ लेना है। और उसके बाद अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआ मांगनी है कि या बारी ताला सूरह कौसर के सदके में, इस दुरूद पाक के सदके में हमारी फ़लाँ हाजत को पूरा फरमा दे। ए बारी ताला, तुझे अपने प्यारे हबीब का वासिता है, हमारी फ़लाँ हाजत को पूरा फरमा दे। आप देखिएगा कि 2 ही दिनों में, 2 दिन का ये वजीफ़ा है, 2 ही दिनों में आपकी वो कैसे हाजत बर आएगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का ये रूहानी वजीफ़ा आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से मज़ीद रूहानी वज़ाइफ हासिल करने के लिए हमारा चैनल रूहानी वज़ाइफ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें। और जिन बहनों भाइयों ने दुआ में हिस्सा लेना है, अपना नाम कमेंट सेशन में मैसेज करते जाएं। जुम्मतुल मुबारक के दिन उनका नाम खसूसी दुआ में शामिल किया जाएगा। तो मिलते हैं अपने अगले वजीफ़े के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।